السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے نئے پردے خریدے تھے کچھ کمروں کے لیے، اور کچھ کمرے کے پردے بھی باقی تھے، اس لیے ہم نے 2 اور کمروں کے لیے بھی پردے خرید لیے ہیں۔ ہمارے اس والے کمرے میں 3 ونڈوز ہیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ ویلویٹ کے گولڈن کلر کے پردے خریدے ہیں۔ یہ پردے میں نے پشاور کے ایک لوکل بازار کوہاٹی بازار سے خریدے ہیں۔ اس بازار میں پردے اور بیڈ شیٹس وغیرہ بہت اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں، اور ہر قسم کی ورائٹی یہاں پر ملتی ہے۔ یہ پردے میں نے ویلویٹ سٹف میں خریدے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے یہ ویلویٹ کے ونٹرز والے بیڈ شیٹس بھی نئے خریدے ہیں۔ اس کمرے کی ہم نے سیٹنگ بھی چینج کر لی ہے، اور بیڈ شیٹس اور پردے بھی نہیں لگا لیے ہیں۔ ان بیڈز پر ہمارے پہلے کاٹن کے بیڈ شیٹس تھے، اور اب میں نے اس کے لیے ونٹر والے خرید لیے ہیں، یہ موٹے سٹف والے پردے۔ جس دکاندار سے ہم نے خریدے کپڑا خریدا، اسی سے ہم نے پھر یہ سلوا بھی لیے، اور اوپر ایک سائڈ پر ہم نے اس طرح کا ایک بارڈر بھی بنوا لیا۔ یہ موٹیف ویلویٹ کے کپڑے کو لیزر سے کٹ کر کے اس پردوں پر لگایا جاتا ہے۔ ہم نے باقی کمروں کے لیے بھی پردے اسی دکاندار سے خریدے تھے، لیکن اس پر ہم نے یہ موٹیف نہیں کروایا تھا۔ موٹیف کے بغیر پردے پھر بھی تھوڑی ریزنیبل پرائس میں ملتے ہیں، لیکن یہ موٹیف کروانے سے پردوں کی پرائس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے کمرے کے لیے بھی پردے خریدے ہیں۔ اس کے کمرے میں بس صرف یہ ایک ونڈو ہے، اور اس کے لیے میں نے 6 گز کپڑا خریدا ہے، اور 3 گز کے 2 پردے میں نے یہاں پر اس ونڈو کے لیے بنوائے ہیں۔ اس پردے کا کلر گرے ہے، اور سٹف اسی طرح ویلویٹ ہی کا ہے، اور اس پر بھی ہم نے یہ لیزر کٹنگ والا موٹیف بنوایا ہے۔ اس کمرے میں بھی پہلے ہمارے پرانے گھر والے پردے لگے ہوئے تھے، اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ بیٹی کے کمرے کے لیے بھی میں نئے پردے خریدوں گی، اور میں نے آج اس کے لیے پردے بھی نئے لگوا لیے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے ایک اسٹڈی ٹیبل اور اسٹڈی چیئر بھی خرید لیا ہے۔ اس کے پاس پہلے ایک پلاسٹک کا ٹیبل تھا، اس کو ہی وہ اسٹڈی ٹیبل کے طور پر استعمال کر رہی تھی، لیکن وہ اسٹڈی ٹیبل خریدنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ہم نے یہ ٹیبل خریدا، اور ساتھ ہی یہ ریوالونگ چیئر، اور اس کے کمرے کی سیٹنگ بھی ہم نے چینج کر لی ہے، اور یہ ٹیبل اور چیئر اسے بہت پسند آیا۔ ٹیبل کا سائز کافی بڑا ہے، اور چیئر بھی اس کی کافی کمفرٹیبل ہے، اور وہ آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر سکتی ہے اس پر۔ ٹیبل میں اس طرح کے 2 ڈرارز بنے ہوئے ہیں، اور ٹیبل اس طرح کا لیمینیشن سٹف کا بنا ہوا ہے، اور اس کا سرفیس بہت چمکدار اور کلر بہت اچھا ہے۔ اور ڈرارز میں وہ اپنے لیے کچھ اسٹیشنری یا چھوٹی موٹی چیزیں رکھ سکتی ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی کا کمرہ ہے، جو گھر میں سب سے چھوٹی ہے اور سب سے لاڈلی بھی، اس لیے وہ جو بھی کہتی ہے ان کے بابا فوراً ہی اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اس طرح کے پنک لائٹس بھی لگا لی ہیں کمرے میں، اور پھر بیٹی نے اپنے لیے اس کمرے کو اپنی چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن پیسز سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے، اور وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈرائنگز اور پینٹنگز وغیرہ بناتی رہتی ہے، تو وہ بھی اس نے اپنے ڈور پر لگا کر اس کو بھی ڈیکوریٹ کر لیا ہے۔ وہ اس کمرے میں صرف اسٹڈی کرنے اور کھیلنے وغیرہ کے لیے بیٹھتی رہتی ہے، اور رات کو سوتی میرے پاس ہے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی ہے، اس لیے وہ ابھی تک میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوتی ہے، اور اس کمرے کو بس ڈیکوریٹ کر کے سجا کر رکھتی ہے، اور اسٹڈی صرف یہاں پر کرتی ہے، اور رات کو پھر میرے پاس سونے آ جاتی ہے۔ اور یہ اس کا بیڈ ہے۔ ہمارے گھر میں تقریباً تمام کمروں میں اسی طرح کے بیڈ ہیں، کیونکہ یہ ہم جب اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہم نے کارپینٹر سے 8 بیڈز اس طرح کے بنوائے ہیں، اور تقریباً سارے کمروں میں اسی طرح کے بیڈز ہیں۔ اس کمرے کے پینٹ کا کلر بھی گرے ہے، اور
پردوں کا کلر بھی ہم نے گرے چوز کیا ہے، اس لیے یہ بہت اچھا کمبینیشن اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور گرے کے ساتھ جب یہ پنک لائٹس آن کرتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ کمرہ اچھا لگتا ہے۔ اس کمرے کی یہ ونڈو باہر کی طرف کھلتی ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ روشنی اور دھوپ آتی ہے، اور سردیوں میں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر گرمیوں میں بہت زیادہ دھوپ آتی ہے تو پھر ہم اس کمرے کے کرٹن بالکل بند ہی رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آ گئی اپنے کمرے میں، اور میں نے بھی اپنے کمرے کے کاٹن والے بیڈ شیٹس ہٹا دیے ہیں، اور اس طرح کے ونٹر اسٹف والے بیڈ شیٹس میں نے بچھا دیے ہیں۔ یہ مرون کلر کے ونٹر اسٹف کے بیڈ شیٹس بہت زیادہ گرم ہیں، اور آج کل پشاور میں اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے کہ کاٹن کے بیڈ شیٹس بھی بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اور میں نے بڑی بڑی موٹی روئی والی رضائیاں بھی نکال لی ہیں، اور پولی ایسٹر کی جو رضائیاں اور کمبل ہم استعمال کرتے تھے وہ میں نے سنبھال کر رکھ دی ہیں، کیونکہ سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آج کل گیس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس لیے ہیٹر بھی کچھ دیر کے لگاتے ہیں اور پھر گیس چلی جاتی ہے تو ہیٹر بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور بس یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔